ایک بچے یا کوئی بھی یہاں پر اگر نہ ہوئے ہوں، لیکن دوسری جگہ پر ضرور یہ خبر سننے کو آپ کو ملی ہوگی کہ کسی کا موت ہو گیا ہے۔ لیکن یہ موت کیا ہمیں سبق دیتی ہے؟ سبق یہ دیتی ہے کہ انسانوں، تمہیں جو 60 سال 70 سال کی زندگی دی گئی ہے، اس کے اندر تم اپنی تیاری کر لو۔ کیوں؟ انسان کو یہاں سے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، انسان اگر آسمان سے لے کر زمین تک سونے چاندی جواہرات موتی کو بھر کر لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گوہر لگائے، کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دے دے، دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں کر کے آؤں گا، ثواب کر کے آؤں گا، نمازیں پڑھ کر آؤں گا، ماں باپ کی خدمت کر کے آؤں گا، اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں تمام کے تمام بھلائیاں کر کے اللہ رب العالمین تیرے سامنے میں آؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انسان کو ایک پل کا، ایک سیکنڈ کا، ایک منٹ کا وقف نہیں دے گا کہ جاؤ دنیا کے اندر تم بھلائی کر کے نیکی کر کے آنا۔ اس لیے اس سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو جس گھر سے جاتا ہے اس گھر کو بالکل ویران کر دیتا ہے، اور جس عورت کے پاس سے جاتی ہے وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے، جس بچے کے سامنے سے جاتے ہیں وہ بچے یتیم بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو کہاں تک اس کے بارے میں بتاؤں، وہ حاکم لوگ، حکومت کرنے والے بادشاہ، وہ سرکاریں جن کے پاس موت آتی ہے وہ ایک پل کا وقت نہیں دیتا ہے، اور اس کی بادشاہت، اس کی حکومت ویسے کا ویسے دھرا رہ جاتا ہے اور وہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، موت سے کس کو رشتگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس لیے ہماری باری آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری اچھی طرح سے کر لینی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دیا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، شیاطین ہو، کوئی بھی ہو، جاندار ہو، وہ تمام کے تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ وقت لکھ کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، تم کھڑے رہو گے یا تم پڑے رہو گے، یا تم لوگوں سے بات کرو گے، یا تم کوئی مسجد کی تعمیر کراؤ گے، یا کچھ کراؤ گے، اس وقت تمہیں موت آئے گی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں کہا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حکومتیں دی رکھی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے غائب کا خبر پہنچانے کے لیے الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد پرندے کو خاص کر دیا تھا کہ تم غائب کا خبر لے جا کر پہنچانا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا۔ اس لیے موت ہر جاندار پر آئے گی، مالدار، غریب ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، کوئی بھی ہو، یا بیماری کے حالت میں ہو، چلتے ہوئے ہو، یا کسی بھی حالت میں ہو، وہ شاہ ہو یا گدھا، ہر انسان پر موت آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پورا بدلہ دے دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے۔ اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اگر انسان کے ہاتھ نے کیے ہو، اگر انسان کے پیر نے کیا ہو، اگر انسان کے جسم نے کیا ہو، یا دماغ سے سوچا ہو، یا اعضاء جوارح نے کیا ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا، جب میدان محشر برپا ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے زبان کو بند کر دے گا، وہاں پر مہر لگا دے گا۔ جس طرح سے ہمارے اعضاء جوارح میں کہیں پر کٹا ہوا نظر نہیں آتا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس منہ کو پیک کر دے گا، اور پیک کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ اس نے کون سا کام کر آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔
اور اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تمہیں اس دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا کہ تم نے کون سا اعمال کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر کوئی بھی انسان ذرہ برابر بھی، اگر تنکے کے برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر انسان نے نیکی کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ انسان کو ضرور دے گا۔ اور اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ضرور انسان کو دے گا۔ اس لیے انسان کو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے، چاہے آپ بند کوٹری میں کیوں نہ ہو، چاہے آپ مٹی کے اندر کیوں نہ گھر بنا کر بسے ہوں، یا آپ پہاڑ کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی ہو، موت انسان کو آنا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ اس کے مال اس کے مال، اس کی زمین اس کی زمین، اس کے پیسے، بھائی بھائی سے جھگڑا، باپ بیٹے سے جھگڑا، ماں بیٹی سے جھگڑا، اس طرح سے جھگڑے کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ انسان نے موت کو یاد نہیں کیا، انسان نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اگر انسان موت کو یاد کر لے تو انسان کی ہر لذتوں کو توڑ دیتی ہے موت، انسان کے ہر خواہشوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ ہم سے بڑے بڑے بھی امیر لوگ، بادشاہ لوگ آئے اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو اس دنیا سے، اس صفحے ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اور ہم کہاں کے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ضرور جانا ہے۔ تو انسان جب موت کو یاد کرے گا تو کبھی بھی برائی اور کبھی بھی انسان برے اعمال کی طرف جا نہیں سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کہ اس وقت وہ انسان کامیاب ہو گیا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے لوگو، یہ جو لوٹ گھسوٹ اور تمام کی تمام چیزیں کرتے پھر رہے ہیں، یہ زمین کو چغلافنی کرنے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے مال کو ہڑپنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، بھائی بھائی سے جھگڑا، ایک دوسرے کو لاٹھی ڈنڈے سے قتل و غارت گری، خون ریزی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے لوگو جان لو، یہ دنیا تمہیں صرف اور صرف دھوکہ دینے کے سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو تم دنیا کمانے کے چکر میں لگ گئے ہو، یہ دنیا صرف اور صرف تمہیں دھوکہ دے گی۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اور انسانوں کی زندگی کے تمام مراحل کا نقشہ کھینچ چکا ہے، لیکن انسان ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر نفس کو قبر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہم اس کی تیاری اچھی طریقے سے کر لیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آگے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا اے لوگو سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اگر کوئی زندہ رہے گا، کسی کی ذات زندہ رہے گی تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کل من علیہا فان۔ اگر کوئی چیز فنا ہونے والی نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز باقی رہے گی تو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کیجئے، تفاسیر پڑھیے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے پھر وہ سمندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں کہا ہے، ہر ایک لفظ میں بتایا ہے۔ کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، اور آسمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس کے بعد زمین کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے بارے میں کہا اذا دکت الارض دکا دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، روئی دھن کی طرح اڑتی رہے گی۔ آپ بتائیے دنیا کے اندر جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں، چاہے کوئی چیز ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس ڈال کر رکھا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اس لیے اس سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کر لینا چاہیے۔ اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت آ کر پکڑے گی، موت آ کر رہے گی، تمہیں اس دنیا سے نیست نابود ہونا ہے۔ اس لیے اے لوگو تمہارا وقت مقررہ ہے، اس وقت سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بند قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ بند رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اتنا اتھارٹی دے کر رکھا ہے، اتنا پاور دے کر رکھا ہے کہ ہر ایک کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو قریب سے موت کو دیکھے ہیں، اس نے اس بات کو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ موت جب آتی ہے، چاہے وہ جاندار جانور پر ہو، چاہے وہ انسان پر ہو، چاہے وہ کتنے بڑے ترم خواہ ہوں، وہ انسان پیشاب پائخانہ ضرور کر دیتا ہے۔ جب موت آتی ہے، جب اس کے اندر وہ چیزیں گھبراہٹ، جب وہ دیکھنے کے لیے جب وہ دیکھ لیتا ہے تو انسان کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد نہیں فرمایا بلکہ کہا کل شیء ہالک الا وجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی نفس ہیں، تمام کے تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو لکھ رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو صرف اور صرف نہ اسے کبھی موت آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر نفس کو موت آنا ہے، کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، کیسے آنا ہے، کس جگہ پر آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خبر معلوم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو یہ خبر معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کون لے جائے گا اور کیسے لے جائے گا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کا نقشہ کھینچا اور کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب موت آتی ہے تو انسان اگر کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ کا وقت دے دے، 1 سیکنڈ کا وقت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینے کا وقت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز کا وقت چل رہا ہے، نماز پڑھ کے آ جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ذرہ برابر بھی آپ کو کیا نہیں کرتا ہے، وقت نہیں دیتا ہے کہ جاؤ تم نیکیاں کر کے آؤ، جاؤ تم اس طرح سے نیکیوں کو بٹور کر آؤ، جاؤ تم اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت سارے ثواب کو جمع کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی انسان کو وقت نہیں دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقامات پر نہیں بلکہ بہت ساری مقامات پر موت کے بارے میں فرمایا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب دیا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو سن لو، وہ انسان سب سے کامیاب ہے جو